نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم مکی دور کا صبر پڑھ رہے تھے جو یک طرفہ صبر تھا، اس کو ہم پیسو صبر بھی یا پیسو ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، چاہے جو بھی تمہارے ساتھ حالات ہو جائیں۔ اب بات آگے بڑھ رہی تھی مدنی دور میں، اور مدنی دور میں یہ یک طرفہ صبر جا کر دو طرفہ ہو گیا، اور اسی کو پھر صبر سے مصابرت کہا گیا، جس کو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مصابرت کرو، صبر میں بھی آگے بڑھ جاؤ اور رابطہ رکھو آپس میں۔ یہ جو تمہارے اندر ڈسپلن کی اور رابطے کی کمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہیں نقصان جھیلنا پڑا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مدنی دور میں آ کر وہ جو مصابرت والا معاملہ ہوا ہے اس طور پر، اور یہ ہم ابتدائی جو صورت ہے سورہ بقرہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ 1 ہجری سے لے کر غزوہ بدر تک، اس سے متصلاً قبل تک یہ ساری صورت نازل ہوئی ہے، یا اس کے ساتھ ایک اور صورت سورہ محمد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی 40 رکوع اس کے اور 4 رکوع اگر سورہ محمد کے ملا لیں تو یہ 44 رکوع ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئے۔ البتہ اس میں کچھ استثناءات ایسے ہیں کہ جیسے سود کے متعلق جو حرمت آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو یہ آیات سن 9 میں نازل ہوئی ہیں سورہ یعنی سود کے متعلق، اور وہ اس میں آئی، یہ استثناء ہے۔ یا اسی طرح اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ بھی مکی دور کی ہیں اور سن 10 میں نازل ہوئی۔ اور قرآن حکیم ویسے تو باقی سارے کا سارا زمین پر نازل ہوا ہے، لیکن یہ 2 آیتیں عرش پر نازل ہوئی ہیں، یعنی یہ تو گویا کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور لے کر آئے۔ تو یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی، یہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ گویا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو عرش عظیم کا خزانہ ہے اس کے اندر کی 2 جو موتی ہیں، جو ہیرے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، یہ 2 آیات کی صورت ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں ویسے بھی جب آغاز ہوتا ہے تو 2 امتوں کی جو صورت ہے، ایک امت کے حالات نصف اول میں اور ایک کے نصف ثانی میں، اس لیے اسے سورہ امتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 امتوں کی جو سورہ ہے یہ سورہ بقرہ۔ اب اس کے آغاز میں جو بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ یعنی صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کو دیکھ لیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بات کر لیتے ہیں آگے کی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ تو مدد کے ضمن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ مدد کس سے لی جائے، مدد کے لیے کس کو پکارا جائے، کس سے لی جائے، اور مدد کس چیز کی لی جائے۔ ظاہر ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ میری مدد کریں تو کچھ نہ کچھ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، میں نے کاروبار کرنا ہے پیسے دے دیں، میں نے رہنا ہے کوئی مکان دے دیں، یا کوئی گاڑی دے دیں، میں نے کہیں جانا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ مدد جو ہے وہ
کس مقصد کے لیے اور کس چیز کی مدد چاہیے، مدد کس پر چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں تو پھر یہ بات بڑی کلیئر ہوتی ہے۔ یہاں ان تینوں میں سے صرف ایک ہے، یعنی کیا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کہیں جانا ہے، میری مدد کرے تو گاڑی دے دے، تو یعنی یہ مدد جو کس چیز کی چاہیے وہ تو ہے صبر اور نماز۔ اب کس مقصد کے لیے چاہیے یہ یہاں ڈیفائن نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز بڑی انڈرسٹوڈ ہے سب جگہ کہ مدد کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی یہ صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کی مدد سے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی جو ہو سکتا ہے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ بھی کر لیں، وہاں بھی کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو صبر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر کا معاملہ بڑا ضروری ہے، اس کو کہا گیا۔ اور اس صبر کو جب آگے ڈیفائن کیا گیا تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ پہلے پیش کر دو، وہ لگا دو۔ اپنی ذہنی صلاحیت ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، لیکن اگر تم نے کم ہمتی دکھائی، ان چیزوں میں پیچھے ہٹے تو مدد نہیں آئے گی۔ یہ وہاں ڈیفائن کر دیا گیا۔ تو صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہے وہ لگا دو۔ تو اب گویا کہ تم مستحق ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ تو یہاں جو تیسری چیز ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیفائن کریں کہ یہ کیا مقصد تھا جس کے لیے کہ اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مدد تو اللہ سے حاصل کرو، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ لیکن یہ مدد کاہے کو حاصل کرو؟ کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کسی پر کوئی بوجھ پڑ گیا ہو، کوئی ذمہ داری ہو، کوئی بار گراں آ گیا ہے جس کے لیے اسے کوئی مدد چاہیے۔ تو وہ کیا مصیبت آ گئی ہے، وہ کیا بار گراں آ گیا ہے جس کے لیے کہ مدد چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ پیچھے سے کیا مضمون چلا آ رہا ہے، وہ کیا ذمہ داری لگ گئی ہے، وہ کیا جو ہے انسان کے اوپر بار گراں آ گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ مدد مانگو مجھ سے، لیکن کس طریقے سے؟ صبر پر ڈٹ کر اور نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ گویا تعلق مع اللہ جو ہم پڑھائے تھے، اللہ سے ایک تعلق ہو اور پھر صبر کے ساتھ رہو تو اس کی مدد آ کر رہے گی۔ اب جو بات میں نے کہی تھی وہ بعد میں سمجھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ صیغہ ہے کہ جو مدینہ میں جا کر استعمال ہوا۔ 2 قرآن مکہ میں نازل ہوا لیکن یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا۔ وہاں 2 قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب وہ رہا ہے۔ تو اس ضمن میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ بھی کیوں استعمال ہونا شروع ہوا قرآن حکیم میں اور کس وجہ سے ہوا، یہ بھی بڑا اہم ہو جائے گا یہاں سمجھنے کے اعتبار سے۔ یعنی ایک استثناءات تو ہیں کہ 3 جگہ یہ بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کی۔ ایک تو سورہ عنکبوت میں ہم پڑھائے تھے، لیکن وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے بلکہ یا عبادی الذین آمنوا۔ کیسے؟ وہاں اس طرح سے ان ارضی واسعۃ، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میری زمین بڑی وسعت والی ہے، ادھر ہجرت کر جاؤ۔ اور دوسرے آیا ہے سورہ حج کے اندر، لیکن سورہ حج کے اندر ذرا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ یعنی 3 جگہ اگر آیا بھی ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ استثناءات کی صورت میں کہ سورہ عنکبوت میں آیا لیکن یا عبادی الذین آمنوا۔ سورہ حج کے معاملے میں اختلاف ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یا اس میں بیلنس رائے کیا بنتی ہے۔ اور تیسرے خود سورہ بقرہ میں آیا ہے اس سے پہلے، لیکن وہ صحیح استثناء ہے۔ اگر اسے کہیں ہم کہ اس سے پہلے اگر یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا ہے تو وہ خود سورہ بقرہ کے اندر ہی آیا، مدنی صورت ہی ہے، لیکن یہ اس خاص وقت سے پہلے آیا ہے۔ یعنی
یہاں جو آیا ہے اس کے بعد یہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ایک خاص تاریخ کے بعد شروع ہوا، تو صحیح استثناء تو وہی ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیا۔ وہاں 13ویں رکوع کی جو دوسری آیت ہے وہاں اس انداز میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، وہاں ایک مجلسی جملے کے اعتبار سے آیا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رائنا مت کہا کرو۔ وہ ایک مجلسی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہودی شرارت کرتے تھے، اس وجہ سے ایک جملے کا وہاں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں اس جگہ پر جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور یہاں سے آگے پھر اب اس ڈیٹ کے بعد گویا کہ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ تو اس کا ذرا پیچھے سے جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کس طور پر آنا شروع ہوا۔ اس کو سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، اور اس میں سے پہلے 18 جو رکوع ہیں اس میں سابقہ امت مسلمہ اس کا بیان اور خطاب، اور اگلے جو 22 رکوع ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ موجودہ امت مسلمہ۔ تو یہ گویا کہ یہاں سے امت مسلمہ کی تاسیس ہوئی ہے۔ اب گویا کہ وہ افراد نہیں رہے، اہل ایمان نہیں رہے، بلکہ اب وہ ایک گروہ اور امت بن گئے ہیں۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت بھی کہتے ہیں جو ہم مقصد لوگ ہیں، با مقصد لوگوں کے گروہ کو امت کہا جاتا ہے۔ تو اب بطور امت مان کر ان کا ایک مقصد جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس انداز میں یہاں سے یہ خطاب جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ لیکن اس امت بنانے سے پہلے جو 4 رکوع ہیں وہ تحویلی ہیں۔ تحویلی اس اعتبار سے کہ پرانی امت مسلمہ کو فرد قرارداد جرم لگا کر اسے معزول کر دیا گیا۔ یعنی اگر سورہ بقرہ کا میں کروں موٹا موٹا تجزیہ تو پہلے جو 18 رکوع ہیں ان میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں وہ تمہیدی ہیں، یعنی جو 2 تائی قرآن مکہ میں نازل ہو گیا تھا وہ پہلے 4 رکوعوں میں اس کا ایک خلاصہ آ گیا۔ مثلا پہلے رکوع کے اندر، اور بلکہ پہلے کہنا چاہیے کہ 2 رکوعوں کے اندر ایک نقشہ کھینچا گیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، نام کسی کا نہیں لیا گیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، بلکہ 3 کردار بیان کر دیے گئے کہ ہر قرآن پڑھنے والا یہ دیکھے سوچے کہ کون سا کردار اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ٹٹولو کہ تم کس کردار کے حامل۔ تو پہلے رکوع کے اندر تو وہ کردار کا نقشہ کھینچا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، وہ تعریف کی گئی کہ یہ کون کون لوگ ہیں، کس کس طرح سے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر ایک گروہ کا تذکرہ مختصراً آیا، چونکہ یہ مدنی صورت ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 برس ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ البتہ یہ جو تیسرا گروہ ہے بین کا گروہ، ان دونوں کے درمیان اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کا جو اصل مضمون ہے، جو اس کا اصل مخاطب ہے انسان اور انسان کی ہدایت، اس کی طرف جو قرآن حکیم کی دعوت ہے وہ دی گئی۔ ایک رکوع کے اندر وہ دعوت کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر یعنی انسان کا اس کائنات کے اندر جو مقام اور مرتبہ اللہ نے معین کیا ہے اس کا بیان آیا، اور اس کے ساتھ علم کی اہمیت کا بیان آیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو انسان کے مقام اور مرتبے کا تعین اور اس کے ساتھ علم۔ پھر اس کے بعد یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا۔ پہلے رکوع میں انہیں دعوت دی گئی، اور پھر 9 رکوع کے اندر ان کے اوپر چارج شیٹ لگائی گئی کہ دیکھو ہم نے یہ کیا، یہ احسانات کیے، کہاں فرعون کیا کرتا تھا، تمہاری بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بیگارے تم کاٹتے تھے، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے اوپر جو ہے دریا کو پھاڑا تمہارے لیے اور تمہیں نجات دے کر لائے، تمہارے لیے سایہ نہیں تھا، بادلوں کا سایہ کیا، تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، چٹان سے 12 چشمے نکلے ہیں، من اور سلوہ تمہیں دیے ہیں، تمہیں برکات سے نوازا ہے، تمہیں موسیٰ جیسے پیغمبر دیے ہیں، یہ سارے احسانات، اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا تم کیا کرتے رہے، تم نے کیا کیا ناشکریاں کی۔
تم نے کیا کیا بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم نے گائے والے ہمارے حکم کے ساتھ کیا اشر کیا، تم نے ہفتے کے دن کیا تماشے کیے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے پھر قرآن نے ان کے اوپر یہ ساری چارج شیٹ لگائی اور کہا تمہاری چھٹی، اب ہم ایک نئی امت بنانے والے ہیں۔ اب جب نئی امت بنانی تھی تو اس کا آغاز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامن شخصیت ہے ان سارے مذاہب کے درمیان۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اور اب یہ جو نئی امت کھڑی ہو رہی ہے، یہ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان سے یہ ساری جو نسل چلنی ہے، اس کو اب ہم اس جگہ پر مقام پر فائز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا اور ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کا تذکرہ اس انداز میں کہ بندہ کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یرفع القواعد، قواعد قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، پلنتھ جو ہے، اس کو جب اٹھا رہے تھے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ عمارت حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی خانہ کعبہ کی، اور زمانے کے 10 برد کے ساتھ اس کے نشانات مٹ گئے، اور اس کی بنیادیں یہ مارک کی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم کو بتائیں، اور انہی بنیادوں پر کعبے کو پھر اٹھایا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ چونکہ اب کعبے کو چونکہ مرکز بنانا تھا، اور لہذا گفتگو پھر یہاں سے شروع کی کہ یہ تحویل قبلہ کے بعد امت بنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں مدینہ میں بھی جا کر یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ 1.5 برس تک استعمال نہیں ہوا۔ 1.5 سال بعد جب تحویل قبلہ ہوا ہے تو تب اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اب تم امت بن گئے، اور یہ کہا کہ یہ تمہاری دنیا کی ایک گویا کہ جوڑنے کے لیے ایک علامت کے طور پر ہم نے اس کو بنایا، ورنہ اس کو یہ نہ سمجھنا قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی کسی ایک سمت میں محدود ہو گیا ہے۔ سارے مشرق اور مغرب اللہ کے، اللہ جسم سے، جسمانیت سے، سمت سے، ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک اور ماوراء ہے۔ وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے یا سارے ادھر رخ کر رہے ہیں کوئی اللہ ادھر ہے، نہیں۔ یہ تمہاری جو جماعت سازی کے لیے، تمہاری گویا کہ امت کی شرازہ بندی کے لیے ایک ہم مرکز کر رہے ہیں، جو سے وہ غالباً غالب نے بھی کہا ہے نا کہ پرے ہے وہ شعور ادراک سے مسجود ہمارا، اہل نظر قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں، کہ ہمارا جو مسجود ہے وہ تو جو شعور کی، ادراک کی، سوچ کی اور فہم کی جو سطح ہے اس سے بہت پرے ماوراء ہے۔ تو اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں، کہ یہ کوئی ایک علامت ہے کہ جو وہاں مقرر کر دی گئی۔ بہرحال اچھا، اس میں بڑی ایک دوسری بات اور بھی آئی ہے۔ سورہ حج کے اندر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں تنہا ان کا آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ یہ مقام اس اعتبار سے بڑا خاص ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا، کہ ابراہیم اور اسماعیل جب دونوں اٹھا رہے تھے کعبے کی دیواروں کو۔ ربنا تقبل منا، اب ایک بات یہ کہ اے رب ہماری یہ جو بھی محنت ہے، سعی و جہد ہے ہم کر رہے ہیں، تقبل منا، یہ ہماری طرف سے کیا کر، اسے شرف قبولیت عطا فرما، یہ قبول کر۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اب جو بات تھی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کب دعا کر رہے ہیں؟ 100 برس کی عمر۔ عام طور پر ذرا ہماری ان گفتگوؤں میں ایک آتا ہے کہ ایمان حقیقی، اس کی بنیاد، اس کے تقاضے، اس پر ہم زور دیتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔
یہ اسلام اور مسلمان ہونا بھی یہ کوئی کم درجے کی بات نہیں ہے۔ 100 برس کی عمر میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ، اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب جو بات یہاں سے چلی ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے آج، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور جو ہماری اولاد ہو، ذریت ہو، امتم مسلمۃ لک، اس میں بھی ایک امت ہو مسلمۃ لک، وہ بھی تیری فرما بردار ہو۔ ہماری اس اولاد میں، اب اولاد کہاں سے ہے؟ یہ علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اولاد کا وہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل سے جو گویا کہ لڑی چلے گی، یہ دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں، اس میں سے ایک امت ہو کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں مناسک طور طریقے، یہ جو حج کے طریقے ہیں ہمیں یہ سکھا، تو کیسے راضی ہوگا، کیسے تیرے اس گھر کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے حج کرنا چاہیے، ذرا ہم نے گھر تو تعمیر کر دیا ہے تیری یاد میں، اب کرنا کیا ہے اس گھر کا، یہ بھی بتا، ہمیں سکھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ بھی سکھایا جو وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما، یا ہم سے، ہمارے اوپر سے درگزر فرما، کو غلطی ہو گئی اس میں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب انہوں نے دعا مانگی دونوں نے پھر مل کر، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِکَ، اے رب ہمارے، وَبَعِثْ فِيهِمْ بھیج ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یعنی یہ جو ہماری نسل ہوگی، اولاد ہوگی، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر پڑھے تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور جو انہیں کتاب کی کیا کرے، تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یہ دعا مانگی ہے تو گویا ان الفاظ کے ساتھ مانگی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور حضور کی ذمہ داری لگائی ہے تو یہ زکیہم یہ پہلے آ گئے، حکمہ آخر میں آئے، یہ ترتیب ذرا اس انداز میں آئی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہے زبردست اور حکمت والا، تیری حکمتیں تو جانتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، زبردست ہے، لیکن یہ ساری حکمتیں تو جانتا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے سمجھانی تھی کہ یہ دعا ہے کس کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا ہوں اپنے جد امجد ابراہیم کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ گھر کے اندر تعمیر کے بعد جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی ہے یہ۔ بہرحال اس میں پھر آخر میں اب طویل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک مدح آ رہی ہے کہ یہ کون تھے، کیسے تھے، اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے سوائے اس کے کہ کوئی نہایت ہی احمق شخص ہو، بیوقوف ہو، جس نے اپنے اوپر کوئی یعنی اپنے اوپر حماقت طاری کر لی ہو، وہ ایسا شخص ہی ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا۔ بہرحال اب یہ ساری بات وہ بیان کرنے کے بعد، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما بردار ہو جا، میری بات مان، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں جہان والوں کے پروردگار کا۔ اب آگے آ رہا ہے اسی کی وصیت انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کی، ان کے پوتوں نے بھی، اولادوں نے بھی، یہی وصیت چلتی رہی ہے۔ اور اب جا کر یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ وہ شے تھی کہ چلتے 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 آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ یہ ہے وہ دعا جو تمہارے جد امجد نے کی تھی۔ اب آ جائیں یہاں سے، ہم اس مقصد کی طرف آنا چاہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تو تقریباً 16 ماہ نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ کعبہ ہے اور یہ مدینہ ہے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے
یہ جو حجر اسود اور رکن یمانی ہے، یہ ان دونوں کے جو ہے یہ جنوبی دیوار بنتی ہے۔ ویسے اگر آپ نے کبھی نقشے میں دیکھا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتوں میں سے ہے کہ آپ اگر پاکستان کی لائن سیدھی کھینچے نا تو یہ سیدھی جا کر حجر اسود کو ٹچ کرتی ہے، ہمارے ملک کی لائن۔ ہاں ہاں، یہ جو جب ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا تو یہ گویا کہ ہم بالکل حجر اسود کی طرف منہ کر رہے ہوتے ہیں، یوں ایک سمت بنتی ہے۔ تو جب یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ جو دیوار ہے، یہاں حضور کھڑے ہوتے نا تو یہ سامنے تو بالکل خانہ کعبہ ہوتا اور بالکل اسی کی سمت میں آگے بیت المقدس بھی ہوتا۔ شریعت میں سے کہتے ہیں استقبال قبلتین، بیک وقت دو قبلوں کا سامنے آ جانا۔ تو حضور کا معمول تھا کہ اس طرح نماز پڑھتے۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے تو اب سچویشن چینج ہو گئی، اگر ادھر منہ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہوتی ہے اور ادھر منہ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی، اس طرف کر کے آپ نے 16 مہینے نماز پڑھی۔ اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ یہودیوں کے کان فوری طور پر جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، اب اس میں کیا اور کیا کتنی گہری حکمتیں تھیں وہ تو اللہ ہی جانے، کہ فوری طور پر یہودیوں کے کان نہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن ہمارے ہی کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہودی بڑے عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ فوری قبلے کی تحویل ہو جاتی تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ نہیں 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 نہیں، ہم معزول ہو گئے، یہ کوئی نئی امت کھڑی ہو رہی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس سارے پیریڈ میں جائنٹ ڈیفینس آف مدینہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمتیں کتنی اور گہری تھی کہ ہم مدینہ کے اوپر کوئی آفت آئے گی تو مل جل کر اس کا دفاع کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو یہودیوں کے تینوں قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدات کر لیے، تو فوری طور پر جو رد عمل آنا تھا ایک آیا، لیکن اتنا سخت رد عمل نہیں تھا یہودیوں کی طرف سے۔ تو اب جب 16-17 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو اب اس کا تذکرہ یہ دوسرے پارے سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ عنقریب ناسمجھ لوگ جن کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں، نہیں پتہ ہیں، عنقریب ناسمجھ لوگ، بیوقوف لوگ، یہ لوگوں میں سے بیوقوف یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ آخر کیا وجہ ہوئی ہے؟ ناسمجھوں کو نہیں سمجھ آئے گی بات۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب تمیداً وہ بات کہی تھی قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب یہاں بھی آئے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب بات آئی کہ دیکھو یہ ناسمجھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہ وَكَذَلِكَ امام رازی نے کہا کہ یہ اصل میں وہ امام راغب اصفہانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے تحویل قبلہ کا، کہ جس طرح انہیں ہم نے امت بنایا تھا وَكَذَلِكَ، اسی طرح اب تمہیں امت بنایا، اب امت بنی ہو۔ اب جب یہ امت بنی ہے تو اب یا ایھا الذین آمنوا آیا، یعنی اس آیت سے پہلے یا اس تحویل سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح تمہیں بنایا ہے اب ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اب وہ مقصد کیا ہے، وہ بار گراں کیا ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ گواہ ہو جائیں تم پر۔ یعنی یہ وہ مقصد بیان کر دیا گیا اس امت کا کہ اس لیے تمہیں امت بنایا ہے کہ وہ گواہی جو آج سے پہلے رسول آ کر دیا کرتے تھے، اب یہ گواہی تمہیں تا قیام قیامت تمہیں دینی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بات بڑی باریک ہے اور اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ کر ختم ہوئی ہے، رسالت نہیں ہوئی۔
نبوت کا خاتمہ ہوا، رسالت کا نہیں۔ رسالت آپ کی جاری ہے اور قیامت تک آپ ہی کی رسالت کا دور رہے گا، کسی اور کی گنجائش نہیں۔ اب دیکھیں نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ نبوت ہے اللہ سے لینا، نبا کہتے ہیں اہم خبر۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دو انٹینے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھاتے ہوتے تھے کہ ایک انٹینا ریسیونگ ہے، یہ نبوت ہے، اور ایک انٹینا ڈسپرسمنٹ کا ہے، جو نشریات کا ہے، جو لوگوں تک پہنچانے کا، یہ رسالت ہے۔ تو نبوت لینا اور رسالت دینا، تو نبوت والا معاملہ تو خاتم النبیین ہو گیا، وہ اب اور کوئی نہیں آئے گا، جبکہ رسالت کا دور جاری رہے گا۔ لیکن یہاں ایک اور معاملہ بھی آ گیا، اس سے پہلے رسالت ہو یا خلافت ہو وہ شخصی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ اجتماعی ہوئی۔ اب یہ بحثیت مجموعی پوری امت کو دے دی گئی، کسی ایک فرد کو نہیں۔ اب یہ رسالت کا دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، اور بحثیت مجموعی یہ امت جو ہے اس مقام رسالت پر فائز ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس امت کے لوگوں کو یا اہل علم کو یا جو وہ فرائض سر انجام دیں، وہ کن کے برابر قرار دیا گیا؟ اس امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی، کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے آج کل چونکہ ہمارے یہاں ذرا غلط فہمی میں اس وجہ سے الفاظ دوسرے استعمال کر رہا تھا پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم عالم اس کو سمجھتے جس کے پاس کوئی ڈگری ہے، یعنی سند آ گئی، ڈگری آ گئی، پروفیشن کا دور ہے تو وہ آ گئی تو وہ ہے۔ حالانکہ یہ تو نظام بعد میں بنا، اس سے پہلے صحابہ بھی تو تھے نا، ان کے پاس تو کسی کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں تھی، لیکن وہ سارے عالم تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پھر آگے چلا۔ اچھا، اسی میں اس کو بھی کلیئر کر لیں کہ خلافت بھی پھر اجتماعی رہی ہے، کسی ایک کی، کسی فرد کی، کسی گروہ کی، کسی خاص طبقے کی نہیں۔ اسی میں کہوں گا نہ یہ سجدوں کی بھی نہیں ہے، نہ ہاشمیوں کی ہے، نہ عباسیوں کی ہے، نہ علماء کی ہے، نہ کسی خاص مکتبہ فکر کی ہے، نہ فوج کی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یہ کسی خاص گروہ کی نہیں، بلکہ یہ بحیثیت مجموعی پوری امت کی ہے، وہ اپنے میں سے جس کو بھی ڈیلیگیٹ کر لیتا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کئی یعنی اہل علم یا علماء کے طبقوں کا بھی خیال ہے کہ شاید ہم ہوں اور ہم سلیکٹڈ ہوں اور ہمارا ہو، یہ ایسا نہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب قبائلی دور تھا، ابھی کوئی ریاستیں وجود میں نہیں آئی تھیں، تو اگر قبیلے کا کوئی سربراہ ہوتا تھا تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا تھا تو وہی اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا۔ پھر بادشاہت کا دور آیا تو جو بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا وہ خلیفہ تھا اس کا۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام ٹیکنیکلی دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہیں؟ اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین، لہذا ہمارے احکامات کے مطابق فیصلے کرو، جو حکم ہم سے آ رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، چونکہ اب خاتمہ ہو گیا تھا شخصی خلافت کا بھی اور شخصیات کا بھی، تو اب جو دور آنے والا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپرد کر دیا یہ سارا تھا۔ لیکن وہ خلافت علی منہاج النبوہ، اس کا ایک معاملہ مختلف رہا ہے، وہ نبوت کے تتمے کے طور پر، ضمیمے کے طور پر ایک معاملہ چلا، لہذا اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے، اور وہ خصوصی حیثیت بھی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری بھی اور یہ جو میرے خلفاء ہیں ان کے طرز عمل کو بھی پکڑو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
تو انہوں نے یہ دعویٰ بالکل نہیں کیا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ بعد میں ہمارے ہاں خلافت میں یہ چیزیں بھی چلی ہیں کہ یہ کون ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو خلیفۃ اللہ فی الارض اب کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ میں کون ہوں، میں خلیفہ تو رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے، اس طریقے پر میں چلا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کہا، میں اللہ کے خلیفہ کا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں، ان کی نامزدگی کے طور پر آیا۔ لیکن درمیان میں آ کر جب وہ معلوم ہوا کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، وہ سقیفہ بنی سادہ والا ہم کر لیں گے، یہ اس طرح، تو اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اسی طرح معاملہ چلے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ اصلاحات ہوئی ہے، ہر شعبے بنے ہیں۔ اب انہوں نے شورا کی تشکیل دی ہے، اب وہ شورا بنی ہے، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اب اصطلاح پھر استعمال ہونا شروع ہوئی کہ وہ کون ہے، خلیفۃ المسلمین۔ پھر یہ معاملہ ہوا، اور اس طریقے کو پھر آگے جو بھی اس وقت بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا، چونکہ قرآن حکیم نے اور احادیث نے اس معاملے میں کلیئرٹی نہیں دی، نہ معاشی معاملات میں نہ ان سیاسی معاملات میں۔ کیوں نہیں دی؟ اس حوالے سے کہ اس میں ابھی ارتقاء ہونا تھا۔ اچھا، اسی میں یہ سمجھ لگنی تھی کہ دنیا کو واقعہ کربلا کے بعد سمجھ لگی کہ خلیفہ فار ایور نہیں ہونا چاہیے، پوری زندگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ تو انہی چیزوں سے پھر دنیا نے سیکھا، اور جو بھی دنیا میں سلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 5 سال کے لیے، کہ اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 5 سال بعد ریوائز کر لیں۔ تو بہرحال یہ ایک ارتقائی تدریج ہے کہ جو چلی ہے آگے۔ تو اہم منصب کیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے سورہ حج میں بھی یہ پڑھ آئے تھے کہ وہاں کیا تھا، کہ وہاں صرف تبدیلی یہ آئی تھی کہ وہاں کہا گیا کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، صرف ذرا ترکیب بدل گئی تھی کہ رسول گواہ تم پر ہو جائیں اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر۔ یہاں آ گیا کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر، جو گواہی لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ مجمع سے قائم کر کے۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، میں آگے کی 2 آیات پڑھ کے اپنی جگہ پر آتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس کو قبلہ کے جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، اس کا مقصد کیا تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہ اس وجہ سے لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ یہ دیکھیں اہم معاملہ یہ آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، جسے علامہ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں پیش راہ کے دی ہما اس، دین نام ہے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا۔ آخر بہرحال قرآن حکیم بھی تو حضور کے ذریعے ہمیں ملا ہے نا، یہ ساری تعلیمات، اس کی عملی شکل۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں بڑی سخت آزمائش تھی، جو مکہ والے تھے ان کی آزمائش تو ہو گئی، ظاہر ہے مکہ والوں کا ایک دلی تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، وہ مدینہ آئے 16-17 مہینے پڑے، ان کا تو معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو مدینہ میں لوگ تھے ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا، وہ تو بیت المقدس کے ساتھ تھا، اور خاص کر اس میں جو یہودی ایمان لائے، عبداللہ ابن السلام جیسے عالم تھے، وہ بھی تو ان کا تعلق بھی ادھر تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر رخ کیا ہے تو بندے کو حیرانگی بڑی ہوتی ہے، ویسے ایک آدمی نے بھی اس سے ڈیویٹ نہیں، رخ نہیں، ایک آدمی۔ حالانکہ آپ اور میں ہوتے تو ہم کہتے کہ کعبہ کون سا بھی صاف ہوا تھا، بت بنے ہوئے تھے اس میں، اس وقت کا کعبہ بت خانہ ہی تھا نا، ابھی وہ تو جا کر سن 8 میں ہوا ہے، تو یہ تو ابھی سن
1.5 کی بات ہو رہی ہے، سن 2 کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن السلام کہہ سکتے تھے کہ ہاں وہاں تو سارے کیا ہم ادھر رخ کریں جائیں جدھر بت ہی بت پڑے ہوئے، اس سے تو بہتر بیت المقدس نہیں جہاں بالکل صاف ہے۔ تو کسی ایک آدمی نے آبجیکشن، اور الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ذرا ظاہر ہو سامنے آئے بات کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، جہاں وہ بات گویا کہ بڑی موقت کر دی گئی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بڑی بھاری بات تھی، کوئی آسان نہیں تھا۔ دیکھیں جدی پشتی انسان روایات کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ آدمی جماعت نہیں چھوڑتا، چاہے وہ جماعت ایک زمانے میں صحیح رہی ہو بعد میں غلط ہو گئی ہو، لیکن آدمی تو وہ کہتا ہے میرے والد صاحب اس جماعت میں تھے، میرے دادا اس جماعت میں تھے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ آسان نہیں ہوتا۔ اب جو ذرا دیکھیں نا ان یہودیوں کو بھی جو آباء و اجداد سے آئے، لیکن بڑے بڑے باہمت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک وہ خاتون بھی ذرا اندازہ کریں، امریکہ میں تھی، یہودی تھی، اس نے اسٹڈی کی، پڑھا، اور مولانا مودودی کو لکھا کہ بات صحیح ہے اسلام کی، وہ اسلام لائی اور پھر اس نے کہا میں پاکستان آنا چاہتی ہوں، یہاں رہنا چاہتی ہوں، امریکہ جیسے شہر کو چھوڑ کے آئی۔ اچھا جب آئی ہے تو ظاہر ہے اس کی چیزیں بھی وہاں ضبط ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، کرایہ بھی نہیں تھا، تو یہ سارا بحری سفر اس نے کیا، بحری جہازوں پر آتے آتے، اور پھر اس نے وہ کتاب لکھی ہے امریکہ سے ہجرت، کہ میں قاہرہ اتری، یہ ہوا، فلاں جگہ اتری، یہ ہوا، سارا کرتے کرتے یہاں آئی۔ بہرحال مولانا مودودی نے میرے خیال ہے عبدالغفور صاحب کو بھیجا تھا انہیں لینے کراچی وہ پورٹ پہ، اور پھر وہ آئی یہاں منصورہ رہی، یہیں ان کی شادی ہوئی۔ تو ایسے بہت سارے کردار ہیں جو ہم، ایسے ایسے عظیم لوگ بھی تھے کہ جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے، اگرچہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ایسے سید روحیں کہ جو آتی ہیں۔ الا علی الذین ہدی اللہ، مگر وہ لوگ نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے یہ بھاری بات نہیں تھی۔ وہ جو کلیئر تھے اپنے موقف میں کہ رسول کی پیروی کرنی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے، یہ جدھر حکم دیں گے ہم کریں گے، انہیں یہ کلیئرٹی جنہیں حاصل تھی ان کے لیے معاملہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے۔ اصل میں یہ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ 16-17 مہینے اگر اصل قبلہ یہ تھا تو جو 16 مہینے نمازیں ادھر پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ چلو کسی نے کہا دہرا لیں گے، ان کا جو اس دوران مر گئے وہ تو گئے نا، وہ تو دہرا بھی نہیں سکتے۔ اچھا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ نمازیں بھی کسی کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ عبادات کسی کی جگہ تو نہیں ہو سکتی، مالی کا معاملہ اور ہے، لیکن یہ جسمانی عبادت تو کسی کی جگہ نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کی جگہ روزے بھی رکھ لوں یا نمازیں بھی پڑھ لوں، ورنہ سارے بڑے آدمی کہتے کسی 4 آدمی رکھ لیتے نا کہ تم میری جگہ نمازیں پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، روزے روز رکھتے رہو۔ بہرحال یہ پھر تحویل قبلہ کا معاملہ بڑی شد و مد کے ساتھ پھر 2 رکوعوں میں چلا ہے، اور پھر چلتے 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 یہ آیا ہے جی جہاں پر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اور جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے پھر فیکم تم میں رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر پڑھتا ہے ہماری آیات، ویزکیکم، اب یہ تزکیہ پہلے آ گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ وہ ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی تھی، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ان میں ایک رسول بھیج، یہ وہ ہے کام سارا، یہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی۔ اور اس کے بعد کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں چلتا، ون وے ٹریفک نہیں چلتی، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ 2 طرفہ چلتا ہے، تم اسے یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ بات آ گئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب یہ وہ جو ذمہ داری ہے شہادت علی الناس کی، کہ کل نوع انسانی پر وہ گواہی قائم کرنا، وہ حجت قائم کرنا، وہ پریکٹیکلی کوئی نمونہ بنا کر دنیا میں قائم کرنا، یہ بھاری ذمہ داری تھی، اور اس بھاری ذمہ داری سے تم عہدہ برا نہیں ہو سکتے ہو کہ جب تک تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ذمہ داری تم ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا کرو؟
اس سے مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور مت کہو اس کو جو کوئی کہ قتل ہو گیا ہو اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ مغربی جو بھی مستشرقین ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بھی فلائٹ کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے فرار تھا۔ نہیں، حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن یہ بات یہاں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ یہ مدینہ کی جو کھڑکی کھولی ہے یہ تمہیں دی ہے، یہ یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں دی کہ یہاں ٹھنڈے میٹھے بیٹھے رہو، یہاں تمہیں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کی ادا میں کیا ہوگا؟ اب معاملہ اگلا فیز شروع ہوگا۔ یہ بات یعنی پہلے دل سے کلیئر ہو جائے کہ جس راہ پر تم چلے ہو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ پہلے سے وارن کر دیا گیا کہ اس کا معاملہ کیا ہو کر رہے گا تمہارے ساتھ۔ البتہ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو مردہ ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اس میں ہمارے ہاں خاص کر دیوبندی اور بریلوی اختلاف تو ہے ہی ہے، دیوبندیوں میں پھر اختلاف ہے، وہ حیاتی اور ماماتی والا۔ دیوبند کے آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑے حلقے ہیں کہ جو حیات النبی پر بحث کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ان کے اندر بڑی ایک تفریق ہے، دو بڑے حلقوں کے اندر یہ دیوبندی بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی کلیئر کہہ دی گئی کہ تم اس زندگی کا کوئی شعور نہیں رکھتے، تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ ایک عام شہید کی زندگی کا بھی ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ زندہ ہیں، کیسے ہیں، کس طور پر ہیں، کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ بلکہ شہید بھی تو تیسرے درجے کی بات ہے نا، شہید سے اوپر صدیقین ہیں، صدیقین سے اوپر انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے ٹاپ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیا، تو وہ ہم معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بلکہ کافر بھی زندہ ہے، ایک اعتبار سے اگر سمجھیں آپ تو کافر بھی تو زندہ ہے نا قبروں میں، آخر جو انہیں عذاب دیا جاتا ہے، جو وہاں ان مراحل سے گزرتے ہیں، تو ہمیں تو ان کی زندگی کا بھی تصور نہیں۔ وہ جان ہے، اس کی کیفیات ہیں، کیا ہیں کیا نہیں ہے۔ وہ کسی نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت تبصرہ لکھا تھا کہ پیٹ کے اندر دو جڑواں بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بڑا سوچ رہے تھے کہ ہم کیسے بچیں گے، جب ہم اس غلاف سے نکل جائیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، اور یہ نلکی اگر کٹ گئی خوراک کی تو ہم بچیں گے نہیں، تو اگلے جان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم تو نہیں بچ سکتے۔ لیکن اس جان کے تقاضے ہی کچھ اور تھے۔ یہ وہ تصور جو بچہ یہاں 9 ماہ کا نہیں کر سکتا تھا اس اگلی زندگی کا کہ کیا ہوگا، تو یہاں والا اگلی زندگی کا نہیں کر سکتا۔ البتہ کہہ دیا گیا پیش کی پہلے قدم پر کہ تم لازماً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے۔ اب یہ بالکل اس کی پریکٹیکل شیپ آ گئی سورہ عنکبوت کے ساتھ جوڑ دیں کہ ہم لازماً آزماتے رہے ہیں کہ جو اس میدان میں آتے رہے۔ کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے؟ ہم آزمائیں گے نہیں، ہم لازماً آزماتے رہیں گے۔ اب اس آزمائش کی شکلیں کیا ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کی کیفیت، کچھ نہ کچھ خوف کی کیفیت تم پر آئے گی، والجوع، کچھ فاقے کی اور بھوک کی کیفیت بھی تم پر آئے گی، اس میں بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان میں بھی تمہیں آزمائیں گے، والانفس، اور جانوں کے نقصان میں بھی، والثمرات، ثمر کے اس میں بہت ساری آپ کہہ لیں کہ تعویلات ہو سکتی ہیں۔ ثمر پھلوں کا نقصان بھی ہے، جیسے غزوہ تبوک میں گئے ہیں تو پھل تو تیار تھے، اچھا پھل انسان کا اولاد جو ہے یہ بھی انسان کا پھل ہوتی ہے، یہ بھی نقصان ہوں گے۔ اچھا اسی طرح محنتوں کے ثمرات، تم نے کاروبار ڈیولپ کیا، تم نے محنت کی اور کوئی چیز بنائی، وہ ساری بھی
نقصان بھی. تو ان ساری چیزوں کے نقصان میں تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں. بس ابھی یہاں تک ہی رہتے.